السلام علیکم. کالا جادو ایپیسوڈ 20. آپ حکم دیں میاں صاحب. حکم نہیں درخواست کرتا ہوں. فرمائیے میاں صاحب. یہ رمضان اور شبان آپ کے بھائی ہیں. جمال گڑھی کے پرانے باشندے ہیں. ان کا خیال رکھے. جس کے گھر میں کوئی تقریب ہو ان سے کھانا پکوائے اور انہیں معقول معاوضہ ادا کرے. اور کسی کی حاجت پوری ہو تو جو کچھ ان کے لیے کر سکتا ہے کرے. ایسے ہی ہوگا میاں صاحب. تو پھر جائیے اور یقین رکھیے کہ آپ کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. جائیے آرام کیجیے. لوگ منتشر ہونے لگے. سادہ دل لوگ تھے. اپنی عقیدت کا اظہار اسی طرح کر سکتے تھے. میں انہیں کیسے روکتا. کچھ دیر کے بعد مجمع صاف ہو گیا. میاں صاحب چائے لیجیے. شبان بولا. رمضان نوٹ اور ریزگاری جمع کر رہا تھا. کیا کمایا رمضان میاں؟ میں نے پوچھا. حاضر ہے میاں صاحب. رمضان نے ساری کمائی میرے قدموں میں ڈھیر کر دی. مبارکباد. اچھی آمدنی ہوئی ہے میاں صاحب. پورے مہینے کی کمائی ایک دن میں ہو گئی. اب تو سامان بھی نہیں ہے. کل خریدنا پڑے گا. میاں صاحب اب کیا کہوں منہ سے. آپ نے تو ہمارے دلے دل دور کر دیے. رمضان کی آواز بھر آئی. تم نے بھی تو ہمیں سیر کیا ہے رمضان میاں. نہ جانے کتنے وقت کے بعد ہمیں چائے اور پانی نصیب ہوا تھا. میاں صاحب گھر چلے. ہوٹل بند کرو گے؟ کام بند کر دیں گے. اس ہوٹل میں دروازے ہی کہاں ہیں. ہماری رائے ہے سامان منگوا لو. ہم گھر جا کر کیا کریں گے. یہی ٹھیک ہے. جیسا حکم. رمضان نے کہا. پھر وہ شبان سے بولا. گھر جا شبان. کھانا لے آ اور دودھ والے سے کہہ دیجیے زیادہ دودھ پہنچائے شام کے لیے. شبان چلا گیا. رمضان میرے پاس بیٹھ گیا. میاں صاحب کمال کر دیا آپ نے. وہ تو بیچاری زندہ ہی دفن ہو جاتی. یہ سب اللہ کی مرضی ہے میں نے آہستہ سے کہا. شبان کھانا لے آیا. موٹی موٹی روٹیاں چٹنی دال. اللہ کا شکر ادا کر کے کھائی اور وہیں چارپائی پر لیٹ گیا. لوگ آتے رہے. شام ہو گئی. پھر دو افراد ہوٹل پر آ گئے. ملازم قسم کے لوگ تھے. انہوں نے میرے ہاتھ چومے اور پھر کہا. میاں صاحب آپ کو زمیندار صاحب نے بلایا ہے. رات کا کھانا وہیں ہے. کون زمیندار صاحب؟ یہ رحمت اللہ کے منشی ہیں میاں صاحب. رمضان بولا. رحمت اللہ نے بلایا ہے ہمیں؟ میں نے پوچھا. جی میاں صاحب. ہماری طرف سے سلام کہنا اور شکریہ ادا کر دینا ان کا. کہنا ہم رمضان اور شبان کے مہمان ہیں اور یہاں خوش ہیں. وہاں اب ہمارا کوئی کام نہیں ہے اس لیے وہاں نہیں آئیں گے. ملازموں نے گھبرا کر پھر مجھے رمضان اور شبان کو دیکھا. دونوں بے وقت بولے. میاں صاحب کی مرضی ہے. ہم نے منع نہیں کیا. وہ ناراض ہوں گے. ایک ملازم نے بولا. نہیں میاں ان سے کہہ دینا یہ ہماری مرضی ہے بس جاؤ. وہ چلے گئے تو رمضان نے کہا. سخت مزاج ہے رحمت اللہ خان صاحب. برا مان جائیں گے. مان جانے دو. تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے. شام ڈھل گئی. رمضان اور شبان نے میرے لیے یہیں آرام کا بندوبست کر دیا. چراغ جل گئے. پھر ناظم حیات جو رحمت اللہ کے سمدھی تھے اور لڑکی کے باپ تھے کچھ لوگوں کے ساتھ میرے پاس آئے. انہوں نے بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کیا اور کپڑے میں لپٹی کوئی چیز میرے حوالے کرتے ہوئے بولے. حضور اسے قبول فرمائیے. کیا ہے؟ کچھ نذرانہ ہے. آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی صلہ نہیں ہے. آپ یہ قبول کر لیں مجھے خوشی ہوگی. آپ جب غمزدہ تھے تو مجھے معقول آدمی معلوم ہوئے تھے. کتنی رقم ہے اس میں؟ میں نے پوچھا. حضور 10,000. ناظم حیات نے کہا. استغفر اللہ. اتنے بڑے آدمی کی بیٹی کی زندگی اتنی معمولی قیمت. بڑی سستی ہے آپ کی بیٹی تو. آپ حکم کریں حضور. دراصل سفر میں ہوں. میرا گھر دوسرے شہر میں ہے. برا نہ مانیے حیات صاحب. یہ بڑا ظلم ہے ہم پر. آپ ہمیں ہماری محبت کا معاوضہ دینے آئے ہیں. ہم نے تو صرف خلوص سے یہ کام کیا تھا. جائیے دعا کیجیے ہمارے لیے کہ اللہ نے جس طرح آپ کی بگڑی بنائی ہے اسی طرح وہ ہماری بگڑی بنائے. یہی ہماری اجرت ہوگی. ہم نے کیا ہی کیا ہے. بس ایک اندازہ پیش کر دیا تھا. حاجت روا صرف وہی ہے اپنے اندر خلوص پیدا کرے. کاغذ کے ٹکڑوں کے لین دین کو سب کچھ نہ سمجھ لیں. حیات صاحب شرمندہ نظر آنے لگے. ہاتھ جوڑ کر بولے. مجھے معاف کر دیں میاں صاحب. سخت شرمندہ ہوں. یہ صرف اظہار عقیدت تھا. کوئی معاوضہ نہیں تھا. میں خاموش ہو گیا. حیات صاحب کچھ دیر بیٹھے پھر سلام کر کے چلے گئے. رات گئے تک رمضان اور شبان ہوٹل میں رہے. انہوں نے میرے یہاں سونے کا بندوبست کر دیا تھا. اس دوران لوگ آتے رہے تھے. پھر میں نے وہی کہا. تم لوگ اپنے گھر جاؤ آرام کرو. صبح وقت پر ہوٹل کھولنا ہے. میرے کہنے سے وہ چلے گئے. بستی سنسان ہو گئی تھی. کتے بھونکتے رہے تھے. کہیں سے چوکیدار کی آواز بھی آ رہی تھی. میں پلنگ پر چٹ لیٹ گیا. آج کا دن برسوں کی کہانی معلوم ہوتا تھا. جتنے واقعات گزر گئے تھے وہ بہت زیادہ تھے. دل میں خوشی تھی کہ وہ لڑکی زندہ دفن ہونے سے بچ گئی تھی لیکن اس آواز کا معمہ حل نہ ہو رہا تھا.
مجھے اطلاع کس نے دی تھی؟ کیا بابا فضل نے؟ نہیں میاں، مجھے گناہگار کیوں کرتے ہو؟ میں کہاں اور یہ منزل کہاں؟ تم مجھ سے افضل ہو، بلکہ تمہاری وجہ سے مجھے منصب ملا اور پیغام رساں مقرر کیا گیا۔ بابا فضل کی آواز میرے ذہن میں گونجی اور میں اچھل کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ بابا فضل، میرے منہ سے آواز نکلی۔ ایمان کی سلامتی بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے۔ ہم جو بوتے ہیں سو کاٹتے ہیں، سو بیچتے ہیں، اس کا منافع کماتے ہیں۔ تم نے زندگی میں جو کچھ کیا وہ برا تھا، لیکن ایک مقصد کو تم نے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا، اور وہ تھا حق کا سودا۔ منافع تو ملنا ہی تھا، تم نے چکھے، اب کھاؤ، مگر خود پر نازا نہ ہو جانا۔ انکساری بلندی کا راستہ ہوتی ہے۔ اپنی طلب کو دشمن جاننا نفس کی مانگ ہی کالا جادو ہے۔ اس گندے سحر کی گرفت میں نہ آنا۔ ضمیر بولتا ہے، اس کی آواز سچی ہوتی ہے، اس سے رابطہ رکھنا۔ بابا فضل، آپ کہاں ہیں؟ تمہارے ذہن میں ہماری جگہ اب ہواؤں میں، فضاؤں میں نہیں ہے۔ یہ آخری الفاظ تمہارے سوال کا جواب ہے، غور سے سن لو۔ شیطان کو اجازت ملی ہے کہ شر پیدا کرے، اور اس نے شر کے لیے قوت مانگی ہے، اسے دی گئی، لیکن یہ قوت حق کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ شیطان حق کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ یوں منصب تقسیم کر دیے گئے، خود کو درویش، ولی یا ابدال و کتب نہ جاننا، اور ان درجات کے لیے لاکھوں برفنا ہونا پڑتا ہے۔ تم تو ایک رنگوٹ ہو، ایک ادنی کارن جسے کچھ کام دیے گئے ہیں، صرف اپنے کام کرنا، کہ تم صرف ذریعہ ہو، اور جو ہدایت ملے گی اس کی پرکھ دی جائے گی تمہیں۔ بس، نہ کچھ اس سے آگے ہے نہ پیچھے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، نہ جانے کیوں پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ سسکیاں ہچکیاں بن گئیں۔ تنہائی میں رونا کتنا سکون بخش تھا، مگر شاید تنہائی نہیں تھی۔ میاں صاحب، خدا کے لیے خاموش ہو جائیے۔ خدا کے لیے مجھے بتائیے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ایک ہمدرد ہاتھ میرے شانے سے آ لگا اور میں چونک پڑا۔ گردن موڑ کر دیکھا، پہچاننے کی کوشش کی اور پہچان لیا۔ عظمت اللہ تھا۔ متوحش نگاہوں سے اس کے آس پاس دیکھا۔ ایک عورت چادر اوڑھے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ ارے تم اور یہ! میں جلدی سے چارپائی سے نیچے اتر آیا۔ سمینہ ہے میری بیگم، وہ جس کی تدفین کی جا رہی تھی۔ خدا کی پناہ کیوں آئے ہو تم دونوں، اور انہیں اس عالم میں؟ آپ نے میرا اجڑا ہوا گلزار بسا دیا ہے میاں صاحب۔ سب اہل دل ہیں، مگر جو آگ میرے ارد گرد پھیل گئی تھی، میں ہی جانتا ہوں مجھ سے کیا چھین گیا تھا۔ وہ مجھے معلوم ہے۔ اللہ نے فضل کیا میاں، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ سب ٹھیک ہے۔ تنہائی ملی تو مچل گئی کہ میں سلام کرنے ضرور جاؤں گی۔ ہم چھپ کر چلے آئے۔ وعلیکم السلام۔ اب جاؤ بی بی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اب ٹھیک ہوں جناب۔ آپ نے خدا کے لیے اس واقعے کو مجھ سے منسوب نہ کرو۔ ہم نابینا ہیں، بینائی کا فقدان ہے ہمارے پاس۔ اوپر سے دیکھتے ہیں، اندر سے نہیں دیکھتے۔ جو تمہیں دنیا میں پہنچاتا ہے وہ جانتا ہے کہ تمہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، اور یہ سب کہانیاں ہوتی ہے تمہیں سمجھانے کے لیے۔ بس انہیں سمجھ لو، سب ٹھیک ہے۔ وسیلہ تو آپ تھے میاں صاحب، فرشتہ رحمت تو آپ بنے۔ میرے لیے میری بیوی کی زندگی آپ نے بچائی، ورنہ ہم اسے زندہ قبر میں اتار دیتے۔ بچ گئی تمہاری بیوی، خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ میری طرف سے مبارکباد۔ اب جاؤ میاں صاحب، ہم آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ کیسی خدمت؟ رقم لائے ہو میرے لیے؟ نہیں میاں صاحب، ابو بہت شرمندہ ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو کچھ دینا چاہا، آپ نے اسے ٹھکرا دیا۔ سمینہ نے کہا، اگر کچھ دن آپ ہمارے ساتھ گزاریں تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی۔ نہیں میاں، تمہارے والد نے بھی ہمیں طلب کیا تھا، ہم سے گزر نہ ہوگی تمہاری اونچی حویلی میں۔ یہ دو غریب بھائی۔ اچانک میں رک گیا، ایک خیال آیا میرے دل میں۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، عظمت اللہ ہے تمہارا نام؟ جی میاں صاحب۔ عظمت اللہ، ہماری کچھ مالی مدد کر سکتے ہو؟ جی، وہ حیران ہو کر بولا۔ ہاں، ہمیں کچھ رقم درکار ہے، دو گے ہمیں؟ حکم کریں میاں صاحب، آپ حکم تو کریں۔ تو کل دن میں آ جانا، ہم حساب بتا دیں گے۔ اب جاؤ، خوب رات ہو گئی ہے، اس سے زیادہ باہر رہنا اچھا نہیں ہے تمہاری بیوی کے لیے۔ جاؤ میاں، حجت نہیں کرتے۔ صبح کو آؤں گا میں، عظمت اللہ نے کہا۔ ہاں ضرور، ہم انتظار کریں گے، میں نے کہا، اور وہ دونوں سلام کر کے واپس چلے گئے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو میں دوبارہ چارپائی پر لیٹ گیا تھا۔ صبح ہو گئی، مسجد زیادہ دور نہیں تھی، اذان ہوتے ہی وہاں پہنچ گیا۔ نمازی دوڑتے آ رہے تھے، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ رمضان اور شعبان بھی آئے تھے۔
نماز پڑھ کر ہم ساتھ باہر نکلے۔ ہمیں پتہ ہے تھا آپ یہیں ہوں گے۔ نیند آ گئی تھی آرام سے؟ شبان نے پوچھا۔ ہاں، خوب آرام سے سویا۔ نماز ہمیشہ پڑھتے ہو؟ نہیں میاں صاحب، بس آج سے شروع کر دی ہے، پہلے غلطی ہو گئی تھی، رمضان نے کہا۔ ایک اچھی بات ہے، تم نے آج سے نماز شروع کر دی ہے، آج ہی سے اس کی برکتیں بھی دیکھ لینا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہوٹل آ کر رمضان اور شبان جلدی جلدی کام کرنے لگے۔ چائے کے دور شروع ہو گئے تھے۔ لوگ مجھ سے بڑے احترام سے مل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ 10 بجے رحمت اللہ، اس کا سمدی ناظم حیات اور بیٹا عظمت اللہ ہوٹل پہنچ گئے۔ وہ تو جمال گڑھی کے سب سے دولت مند لوگ تھے، کبھی بھائیوں کے ہوٹل کے سائے سے گزر بھی نہ ہوں گے۔ لوگ حیرانی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تینوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور بینچ پر بیٹھ گئے۔ رمضان اور شبان کے سانس پھول رہے تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میاں صاحب، بلا شبہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، بڑی سادگی سے ملازموں کو بھیج دیا تھا آپ کو لینے کے لیے، آپ کی توہین مقصود نہیں تھی، بعد میں غلطی کا احساس ہوا، مجھے خود آنا چاہیے تھا، رحمت اللہ نے کہا۔ ہم نے برا نہیں مانا رحمت اللہ صاحب، آپ بلا وجہ اس بات کو اہمیت دے رہے ہیں۔ جن دونوں بھائیوں نے اس وقت ہمیں خلوص سے اپنے پاس خوش آمدید کہا جب ہم اس بستی میں داخل ہوئے، ہم نے سوچا کہ 2-4 روز یہاں گزارنے ہیں، وہ انہی کے پاس گزارے، بس اتنی سی بات ہے، ان لوگوں کا بھی احسان ہے مجھ پر، رحمت اللہ کے پاس کھڑے رمضان اور شبان نے کہا، اور دونوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں سرکار، نہیں بڑے سرکار، ہم تو نمک کھاتے ہیں آپ کا، ہم تو ریت ہے آپ کی، دونوں بے وقت بولے اور میں ہنس پڑا۔ واہ رحمت اللہ صاحب، آپ کی ریت اس بے کسی کے عالم میں گزارا کر رہی ہے، تن ڈھکتے ہیں تو پیٹ خالی رہ جاتا ہے، پیٹ بھرتے ہیں تو بطن کھل جاتا ہے، ایسے تو آپ کی بادشاہت نہ چل سکے گی۔ نہیں میاں صاحب، میں کہاں کا بادشاہ، محبت ہے ان لوگوں کی جو اتنی عزت کر لیتے ہیں، آپ حکم دے، میں ان کے لیے کیا کروں، رحمت اللہ بولے۔ قدیم باورچی خاندان ہے مگر حالات نے تباہ کر دیا ہے، بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، یہاں چائے بیچ کر جی رہے ہیں، کچھ کریں ان کے لیے۔ تم بتاؤ شبان، کیا چاہیے تمہیں؟ حضور سرکار باپ دادا اس حویلی کی خدمت کرتے آئے ہیں، سب کچھ پکانا آتا ہے ہمیں، سارے مسا ابا نے بتا دیے ہیں، مگر آپ شہر کے باورچی بلاتے ہیں، ہمیں کوئی کام نہیں ملتا۔ اب ملے گا، رحمت اللہ نے کہا۔ اور کچھ بتاؤ سرکار، 2-4 بھانڈے مل جائیں، چمچہ ڈوئی ہو تو کسی کے دوسرے بھی کام کر لیں، رمضان بولا۔ اور کچھ؟ رحمت اللہ مسکرا کر بولے۔ اوپر ٹین کی چادریں پڑ جائیں تو ہوٹل بن جائے پورا، شبان خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔ عظمت اللہ، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے، انہیں جو ضرورت ہے پوری کر دو، رحمت اللہ نے کہا۔ جی ابو، ٹھیک ہے۔ اب آپ فرمائیے میاں صاحب، ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ رحمت اللہ بس دعائے خیر کریں ہمارے لیے، میری آرزو ہے کہ آپ ایک وقت کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، ایک شرط ہوگی اس کی، ارشاد فرمائیے۔ بہو کی زندگی بچ جانے کی خوشی کیجیے، شبان اور رمضان سے کھانا پکوائیے، ہم بھی کھائیں گے۔ بہتر ہے، رحمت اللہ نے کہا اور پھر واپسی کے لیے اٹھ گیا۔ عظمت اللہ وہیں رک گیا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو اس نے کہا، حضور نے مجھ سے بھی طلب کیا تھا، حکم فرمائیے۔ میاں عظمت اللہ، بس یہی درکار تھا، ہمیں ہماری مانگ پوری ہو گئی، میرا خیال تھا میں تعمیل حکم کروں گا۔ عظمت اللہ چلا گیا۔ دولت کے کھیل دلچسپ ہوتے ہیں۔ کوئی 12 بجے لاتعداد مزدور معمار سیمنٹ اور اینٹوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ عظمت اللہ ساتھ تھا۔ رمضان اور شبان کے ہوٹل کا سارا سامان مزدوروں نے ہٹایا اور کام شروع ہو گیا۔ مزدور بے پناہ تعداد میں تھے۔ ہم ہوٹل کے سامان کے ڈھیر پر بیٹھے چراغ کے جنوں کا کام دیکھتے رہے تھے۔ بھگدڑ مچی ہوئی تھی، آٹے کی نیو کھودی گئی تھی، سیمنٹ کھولا گیا اور اینٹوں کی دیوار کھڑی ہونے لگی۔ شبان اور رمضان سحر کے عالم میں تھے، سکتے میں بیٹھے ہوئے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ عظمت اللہ نے ٹھیکیدار کو بتا دیا تھا کہ کیا بنانا ہے، سامان پر سامان چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ تندور بھی لگایا گیا، مالک کے بیٹھنے کا چبوترا بھی بنایا گیا، ہر چیز کرینے سے کی جا رہی تھی۔ آخر میں چھت پر سیمنٹ کی چادریں بچھا دی گئی اور اندر سے صفائی کی جانے لگی۔ عظمت اللہ خود بھی ایک لمحے کے لیے وہاں سے نہ ہٹا، وہ حقیقی معنوں میں مجھے خراجہ پیش کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، ملاحظہ فرمائیے میاں صاحب، کل یہاں ضروری فرنیچر اور برتن وغیرہ پہنچ جائیں گے، یہ چیزیں جمال گڑھی میں دستیاب نہیں ہیں، میرے آدمی خریداری کرنے گئے ہیں،
صبح تک پہنچیں گے۔ تو پھر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نعمت کے صلے میں اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے۔ میں نے مسرور لہجے میں کہا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ میرے ساتھ شبان اور رمضان بھی اپنے ہوٹل میں داخل ہوئے تھے۔ دونوں بری طرح کانپ رہے تھے۔ ان کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ مزدور کام مکمل کر کے چلے گئے۔ جو کمی ہو بتا دے رمضان، پوری ہو جائے گی۔ رمضان نے کچھ بولنا چاہا مگر آواز نہیں نکل سکی تھی۔ بالآخر عظمت اللہ چلا گیا۔ میں نے چارپائی پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا، چلو رمضان میاں، اب چائے ہو جائے۔ نیا ہوٹل مبارک ہو۔ دونوں سسک کر رو پڑے تھے۔ مجھے دلی مسرت ہو رہی تھی۔ اس حد تک میں نے بھی نہ سوچا تھا۔ جو کچھ ہوا طلسم ہی لگتا تھا۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ ان دونوں کا کیا حال ہوگا جن کے مستقبل سنور گیا تھا۔ اس بات کے کچھ روز بڑے سحر خیز تھے۔ عظمت اللہ نے کول نبھایا تھا اور جو کچھ مہیا کر دیا تھا سب میری خوشی کے لیے ہو رہا تھا۔ پورا ہوٹل بن گیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ سب یہی کہتے تھے کہ میری آمد نے دونوں کی خوش بختی کے دروازے کھول دیے۔ 4 دن تک تو ہوٹل کا کام نہ ہو سکا تھا۔ 5ویں دن افتتاح ہوا اور ہوٹل میں خوب بکری ہوئی۔ اسی دوران رحمت اللہ نے اس تقریب کا اہتمام کر لیا۔ رمضان اور شبان نے وہاں کھانا پکایا۔ میرا وہاں بہترین استقبال کیا گیا۔ بے شمار پھول پہنائے گئے مجھے عورتوں اور مردوں نے۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ بہرحال یہ ان کی خوشی تھی۔ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد 3 دن گزر گئے۔ پھر ایک دن میں نے ان دونوں سے کہا، اب مجھے اجازت دو دوستو، بہت دن گزر گئے۔ آپ کہاں جائیں گے میاں صاحب؟ بس کہیں اور جانا ہے؟ ہرگز نہیں، آپ یہیں ہمارے پاس رہیں۔ رمضان بولا، نہیں میاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس تمہارے ساتھ خوب گزری، اب آگے بڑھیں گے۔ وہ لوگ ہجرت کرنے لگے مگر ان کی گفتگو درمیان میں رہ گئی۔ ایک موٹر ہوٹل کے سامنے آ کر رکی تھی۔ سب ادھر دیکھنے لگے۔ موٹر کے ساتھ ڈاکٹر بھلا اور دوسرے کچھ افراد نیچے اترے اور اندر داخل ہو گئے۔ وہ لوگ میرے سامنے آ کر رکے تھے۔ یہ ہیں میاں صاحب، بھلا صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے کہا اور کھادی کے کرتے اور ململ کی دھوتی میں ملبوس ایک بھاری بدن کے شخص نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، نمسکار مہاراج۔ بھلا صاحب بولے، مجھے پہچانا میاں جی؟ کیوں نہیں، آپ ڈاکٹر بھلا ہیں۔ ہمیں کچھ وقت دیں گے میاں جی، کچھ کام ہے آپ سے۔ بیٹھیے، کہیے کیا بات ہے؟ وہ سب بیٹھ گئے۔ بھلا نے کہا، ایک سوال ہے آپ سے مہاراج۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کا دھرم تو کہتا ہے کہ انسان سب ایک جیسے ہیں، کوئی مشکل میں ہو تو دین دھرم سب بھول کر اس کی مدد کی جائے۔ کیا آپ دھرم کی یہ بات جانتے ہیں؟ 100% بھلا صاحب۔ یہ سری رام جی ہیں، چندوسی کے رہنے والے ہیں۔ بڑی بپتا پڑی ہے ان پر، آپ کی سن کر آئے ہیں۔ اگر آپ انسانیت کے رشتے سے ان کی مدد کریں گے تو آپ کو دعائیں دیں گے۔ اگر میں کسی قابل ہوں تو حاضر ہوں۔ کیا مشکل درپیش ہے انہیں؟ یہاں سب کچھ بتانا ممکن نہیں ہے، ہمارے ساتھ چلنا ہوگا آپ کو۔ بھلا صاحب نے کہا، ٹھیک ہے چلتا ہوں۔ شبان نے آگے بڑھ کر مجھے روکنا چاہا مگر میں نے اسے سمجھا بجھا کر اس سے رخصت لی اور میں ان لوگوں کے ساتھ موٹر میں بیٹھ گیا۔ موٹر چل پڑی۔ بھلا صاحب کی کوٹھی بھی شاندار تھی۔ وہ لوگ میرا بڑا احترام کر رہے تھے۔ مجھے ایک بیٹھک میں لے آیا گیا تھا۔ سری رام جی میرے سامنے بیٹھ گئے۔ بھلا جی کپڑے بدل کر وہاں آ گئے۔ انگور اور دوسرے بہت سے پھل لا کر میرے سامنے رکھ دیے گئے۔ بھلا صاحب نے کہا، ہمارے ہاں کا پکا آپ نہ کھائیں گے میاں صاحب، پر یہ پھل پھول تو بھگوان پکے ہیں، ان میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی، کچھ لیجیے، ہمیں خوشی ہوگی۔ میں نے ایک سیب اٹھا لیا۔ بھلا صاحب نے کہا، علم بھی بھگوان کی دین ہے۔ میرا اندازہ ہے میاں صاحب کہ آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو اتنا بڑا علم کیسے حاصل ہو گیا؟ میں نے کسی علم کا دعویٰ کبھی نہیں کیا بھلا صاحب، ایک چھوٹی سی بات تھی، میرا ایک اندازہ جو درست نکلا۔ رحمت اللہ صاحب کی لڑکی بچ گئی۔ نہ میں نے اس وقت درویش ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور نہ اس کے بعد لوگوں کے سامنے، جو اپنے آپ سادہ لوہی سے یہ سمجھے تھے کہ میں کوئی فقیر یا بزرگ ہوں۔ اب لوگ ہی نہ مانے تو میں کیا کروں؟ مانتا تو خیر میں بھی نہیں ہوں میاں صاحب۔ آپ نے جس اعتماد کے ساتھ وہ بات کہہ دی تھی وہ بے مقصد نہیں تھی۔ صرف اندازے پر اتنا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر وہ سب کچھ بالکل سچ نکلا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے پورا چیک اپ کیا تھا، نہ صرف میں نے بلکہ دوسروں نے بھی۔ آپ نے تو لڑکی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اگر آپ طب سے متعلق ہوتے تو بھی میں آپ کو ایک درویش حکیم کہتا اور اسے صرف حکمت نہ مانتا۔ خیر چھوڑیے، ہم دونوں
दूसरी बातों की तरफ भटक गए। मैं सेठ श्री राम का भी फैमिली डॉक्टर हूँ, हालांकि ये चंदोसी में रहते हैं जो यहाँ से 100 मील दूर है। उनके अहले ख़ानदान का इलाज मैं ही करता हूँ। ये काफ़ी दिनों से मुश्किल हालात का शिकार है। इस बार मैं खसूसी तौर पर इतना लंबा सफ़र करके इनके पास गया और उन्हें आपके बारे में बताया। ये फ़ौरन ही मेरे पास चले आए। मैंने दोनों का सामना करा दिया है। अब ये जाने और आप। मगर डॉक्टर साहब, मियाँ जी तो कहते हैं कि ये पीर और दरवेश नहीं है, सिर्फ अंदाजे की वजह से ऐसा हो गया था। श्री राम ने कहा और भला सब हंस पड़े। फिर मुझसे बोले, आपने देखा कितने सादा इंसान है हमारे श्री राम जी। माशे जी, हम बेवकूफ़ नहीं हैं जो इतनी दूर पहुँचे थे। आपके पास दरवेश अपने मुंह से खुद को कुछ नहीं कहते। आप अपनी मुश्किल बताएं। माफ़ कर दे महाराज, बुद्धि उलट गई है अपनी, ऐसी ही घटना पड़ी हम पर। भगवान ने इतना दिया हमें कि रखने की जगह कम पड़ गई, पर संतान में कमी कर दी। बड़ी मान मुरादों से एक बेटी पैदा हुई, वो भी भगवान स्वर्ग में जगह दे। साले अम्मा को चले में बैठ गई थी 40 दिन के, और कह कर बैठी थी कि श्री राम तेरे लिए औलाद लेकर उठूंगी, और ऐसे ही हुआ। हमें पागल मत समझना मियाँ जी, जो मुंह में आ रहा है बक रहे हैं। तुम साले अम्मा को क्या जानो, हमारे बचपन का दोस्त है सलामत अली। साथ उठे, साथ पले बड़े, साथ साथ पढ़े, और अब भी आमने सामने रहते हैं। चंदोसी में हमारी मोहब्बत मशहूर है। उसके बाल बच्चे अपने चाचा ताऊ से ज़्यादा हमें मानते हैं। साले अम्मा उसकी माँ थी, अब स्वर्गवास हो गई है, तो उन्हीं की दुआओं से भगवान ने बेटी दी हमें, पाली पोसी जवान की। मगर श्री राम जी की आवाज़ कपकपा गई। वो हैरियत से तो है? बस मियाँ जी, क्या हैरियत से है, क्या बताएं? सब कुछ बताओ श्री राम जी, कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। भला साहब ने कहा, जवानी आते ही मुसीबत में फंस गई हमारी इकलौती बेटी। क्या हुआ? मैंने कहा, गोविंदा हराम खोर चमार की औलाद है। 13 साल का था सो घर से भाग गया। वापस आया तो काली मोरी पर अड्डा बना लिया अपना, और चंदोसी वालों को परेशान करने लगा। वो कहीं से सिफली इल्म सीख आया है। काली मोरी चंदोसी के किनारे पर एक वीराना है, जहाँ ज़माने कदीम में काली देवी का एक मंदिर था जो टूट फूट गया। उस हरामखोर ने वहीं अपना ठिकाना बनाया और गंदे काम शुरू कर दिए। किसी की पगड़ी उछाली, किसी से माल ईंटा, सारे के सारे परेशान हैं उससे। हमारी बिटिया भी उसकी नज़रों में आ गई, और ससुरा हमारे पास आकर बोला कि पंडित जी, हमारा ब्याह कर दो अपनी बिटिया से। मन जो लगी वो तो हम ही जानते हैं। बड़ी सभा में कीचड़ फेंकी उसने हम पर, मगर जानते थे कि वो नहीं बोल रहा, उसका काला जादू बोल रहा है। बर्दाश्त कर गए। हालांकि एक इशारा कर दें तो 150 मारे जाएं उसकी ज़ात के। बहुत सौ ने हमसे कहा, पर हम न माने। हमने उन्हें समझाते हुए कहा कि बात उस नीच ज़ात की ने कही है, दूसरों का क्या दोष है। दंगा फसाद ना कराओ, बेगुनाह मारे जाएंगे। गुनाहगार का कुछ ना बिगड़ेगा। बड़ी मुश्किल से लोग माने, मगर वो ना माना और अपनी अड़ पर लगा रहा। हमारे घर पर जादू टूने होने लगे, तिजोरियों में बिच्छू बढ़ गए, सोने के जेवर सांप बन गए, और न जाने क्या क्या होने लगा। तिजोरियों में बिच्छू भर गए? मेरे बजाय भला साहब बोल पड़े। अरे हाँ भला जी, एक हो तो बताएं। रुपया रखा रहता है तिजोरियों में। एक दिन कुछ ज़रूरत पड़ी, तिजोरी खोली, हाथ डाला तो बिच्छू ने काट लिया। झांक कर देखा तो कोई 10-20 बिच्छू डंग उठाए बड़े मज़े से अंदर घूमते फिर रहे हैं। अरे भैया, वो बिच्छू चढ़ा के नानी ही याद आ गई। दूसरों को बताया, सब ने बिच्छू देखे, गवाही डलवा दी। गए धर्मपत्नी जेवर पहनकर शादी में गई। औरतें चीखें मारने लगी। गर्दन में सांप लटक रहा था। धर्मपत्नी बेहोश ही हो गई डर के मारे। बाद में जेवर फिर जेवर बन गया। ऐसे बहुत से खेल हुए। असल वाक़या बताओ श्री राम जी, भला साहब बोले। वही बता रहे हैं डॉक्टर भैया, तंग आ गए हम तो। बात बहुत लंबी है मियाँ जी। परेशान तो नहीं हो गए? नहीं, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। वो पाजी हमसे कहता रहा कि पूजा बतनी उसे दे दी जाए, वरना ये घर नर्क बन जाएगा। इस बीच कई रिश्ते आए हुए थे हमारी पूजा के। हमने सोचा उसकी शादी कर दे ताकि हमें निजात मिल जाए। इसलिए हमने सोच विचार करके पंडित ओम प्रकाश के बेटे सत्यप्रकाश का रिश्ता मंजूर कर लिया। ओम प्रकाश जी खुद भी यही चाहते थे कि चटमंगनी पर ब्याह हो जाए। हमने भी आमादगी का इजहार कर दिया। वो बहुत बड़े आदमी हैं, चंदोसी के करीब ही उनका अपना गांव है।
रूपनगर बहरहाल भैया सारी बातें तय हो गई। रूपनगर से सत्यप्रकाश की बारात आ गई। हमने भी धूमधाम से सारी तैयारियां की थी और आदमी लगा दिए थे अपनी काली मोरी पर के पापी गोविंदा कोई गड़बड़ ना करे। कह दिया था हमने अपने आदमियों से कि अगर गोविंदा काली मोरी के इलाके से बाहर निकल कर हमारी तरफ आने की कोशिश करे तो लाठियां मार मार कर इसका भेजा निकाल दिया जाए। हमारे आदमी वहीं उसकी निगरानी पर लग गए थे। उनका कहना है कि गोविंदा एक लकीर कार कर उसके बीच खड़ा हो गया था और वहीं खड़ा रहा था। उधर ये हुआ कि भैया के बारात आ गई। सब ठीक ठाक था, मेहमान खुश थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें गोविंदा की बदमाशी मालूम थी। वो ये सोच रहे थे कि काले जादू का माहिर कुछ जादू ना करे। बड़ी परेशानी थी हमें भी और हमारी धर्म पत्नी को भी। सारे के सारे ही गोविंदा की वजह से परेशान थे और ये सोच रहे थे कि भगवान करे ये शादी आराम से हो जाए। मगर कहाँ जी मियाँ जी, हवन कुंड तैयार था, अग्नि जल रही थी, पंडित श्लोक पढ़ रहा था, पूजा का पल्लू सत्यप्रकाश के दामन से बांधा गया था। पहला फेरा हो गया, दूसरा जो होने लगा तो अचानक ही पूजा की भयानक चीख उभरी और फिर चारों तरफ से चीखें उभरने लगी। हमने भी देखा सत्यप्रकाश नहीं रहा था बल्कि एक ढांचा बन गया था, सूखी हुई हड्डियों वाला इंसानी ढांचा जिसके हाथ पांव लटक रहे थे। वो पूजा का पल्लू अपने एक हाथ में थामे हवन कुंड के किनारे किनारे से आगे बढ़ रहा था। सत्यप्रकाश के पिताजी की चीखें उभरने लगी और पूजा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से उस ढांचे के हाथ से पूजा का पल्लू छीना गया। पूजा को उठाकर अंदर ले जाया गया। उधर सारे के सारे चीख चला रहे थे और सत्यप्रकाश एक ढांचे की शक्ल में हवन कुंड के किनारे खड़ा हुआ भयानक अंदाज में अपनी सूखी हुई खोपड़ी हिला रहा था। फिर किसी न किसी पंडित ओम प्रकाश जी को पता चल गया कि मामला क्या है। बताने वाला भला कोई क्यों जुबान बंद रखते। बस मियाँ जी, इज्जत लुटनी थी सो लुट गई। गिरबान पकड़ लिया पंडित जी ने हमारा। कहने लगे कि धोखा किया है हमने। अब भला बताओ हमने क्या धोखा किया। एक गंदे इल्म का माहिर, एक सिफली इल्म का जानने वाला हमारे पीछे लग गया था तो इसमें हमारा क्या कसूर था। कहते भी तो क्या, ये तो नहीं कह सकते थे कि इस ढांचे के साथ पूजा के फेरे करा दो। जब सारे काम होने वाले थे तो ये हो गया था। भैया इज्जत अलग लूटी, गालियां अलग खाई। पंडित ओम प्रकाश और उनकी पत्नी धारे मार मार कर रो रहे थे। पर फिर ये तय हुआ कि उन्होंने कि जो कुछ भी है सत्यप्रकाश के ढांचे को ही साथ ले जाएं। सूखा हुआ ढांचा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वैसे भी उनका कहना भी ठीक ही था, हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ था। बहरहाल अजीब तमाशा था। लोग ढांचे के करीब आने से डर रहे थे। माता पिता भी डरे तो मार रहे थे मगर करीब कोई नहीं आ रहा था। सत्यप्रकाश को ऐसी ही शक्ल में वापस ले जाया गया और फिर जो कहानी सुनी वो ये थी कि जैसे ही सत्यप्रकाश चंदोसी की सरहद से बाहर निकला उसकी असली शक्ल वापस आ गई। वो खोया खोया सा था। उसे अपना बदन तो वापस मिल गया मगर उसका दिमाग ठीक नहीं रहा। आज भी सुना है कि वो बावला है और इधर से उधर मारा मारा फिरता रहता है। बेचारे ओम प्रकाश जी जगह जगह उसका इलाज कराते फिर रहे हैं। हमसे तो दुश्मनी ही पड़ गई उनकी। हमारा नाम सुनकर तो कानों को हाथ लगाते हैं। ये है हमारी बप्ता मियाँ जी। इसके बाद भी कुछ कहानी है, वो ये है कि सारी बातें तुम्हें बता देना ज़रूरी है। अब जब इतनी बातें बताई हैं तो और कुछ छुपाने से क्या फ़ायदा। मैं दिलचस्पी से ये सब कुछ सुन रहा था और मेरी आंखें हैरत से फैली हुई थी। श्री राम जी ने जो कुछ देर बाद कहा, जो होना था वो हो चुका था। हमारी बर्बादी हो गई थी। लोग उंगलियां उठाते हैं मगर किसी की जुबान कौन रोके। हमारे एक मामा जी रहते हैं गोनापुर में, शादी में भी आए थे। सब कुछ देखा था अपनी आंखों से। कोई 2 महीने पहले वो हमारे पास आए और बोले कि उन्होंने काले जादू के एक माहिर से बात की है, अगर तुम कहो तो उससे पूजा का इलाज कराया जाए। हम तैयार हो गए। इस मुसीबत से छुटकारा तो मिले, बाद में उसकी शादी ब्याह का मामला देखा जाएगा। मामा जी गंगोली पर शाद को ले आए। 40 साल का एक लंबा तिरंगा आदमी है। आया, पूजा को देखा और पापी बदल गया। मैंने चौंक कर कहा, हाँ वो कैसे। मैं पूरी तरह उस कहानी में दिलचस्पी ले रहा था और मुझे ये बहुत अजीब लग रही थी। उसने उस वक्त तो कहा कि वो इलाज करेगा और वो ये इलाज नहीं बल्कि गोविंदा से जंग होगी। हमने उससे कहा कि रुपए पैसे की फिक्र ना करे, जो मांगेगा वो देंगे, और वो हंसने लगा। फिर बोला, रुपया पैसे
بات کی بات ہے، پہلے گووندا کو دیکھنا ہوگا۔ اسے پریم سے ہم نے حویلی میں ٹھہرایا۔ اس نے ماما جی سے ایک ایسی بات کی کہ ہمارے ہوش اڑ گئے۔ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ پوجا کا ایک ہی علاج ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ ماما جی نے اسے بتایا کہ ایک بار یہ کوشش ہو چکی ہے اور نتیجہ یہ نکلا تھا اس پر۔ اس نے کہا کہ یہ شادی کسی ایسے سے کی جائے جو گووندا کا مقابلہ کر سکے۔ ماما جی نے اس سے پوچھا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولا کہ وہ خود۔ اوہ، وہ میں نے کہا ہاں، پوجا بہت خوبصورت ہے میاں صاحب، بہت ہی سندر بچی ہے۔ وہ جو ایک بار دیکھتا ہے اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ وہ کمبخت بھی اس کے چکر میں پڑ گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ پوجا سے اس کی شادی کر دی جائے، وہ گووندا کو سنبھال لے گا۔ اس بار ڈاکٹر بھلا نے کہا۔ گووندا کے بارے میں کچھ اور معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کیا؟ سری رام بولے۔ اسے گنگولی کی آمد کے بارے میں معلوم ہے؟ ہاں، گنگولی کی یہ بات سن کر سری رام جی نے اسے فوراً گھر سے نکال دیا، مگر 2 مہینے سے واپس نہیں آیا، بلکہ اس نے کالی موری سے کچھ فاصلے پر ایک پرانے برگد کے پاس ایک اپنا استھان جما لیا ہے۔ ابھی تک وہیں ہے؟ ہاں، سری رام ٹھنڈی سانس لے کر بولے۔ بھالا صاحب بے اختیار مسکرا پڑے، پھر بولے، معافی چاہتا ہوں میاں صاحب، غصہگی ضرور ہے، مگر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ سری رام جی آپ کو دیکھ کر چونکے تھے۔ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ آپ نوجوان ہیں مگر آپ مسلمان ہیں، اور خیر چھوڑیے میری بات، تو یہ مسئلہ ہے۔ میں ہنسنے لگا، پھر میں نے کہا، آپ نے اس گفتگو میں بے جارحانہ اندازی کی ہے بھلا صاحب۔ کچھ سوالات آئے تھے میرے ذہن میں جو میں سری رام جی سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیے مہاراج۔ سری رام بولے۔ آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ خاموش رہتی ہے، دیواریں تکتی رہتی ہے، کچھ نہیں بولتی اس بارے میں۔ دوسرا سوال، گووندا کے ماں باپ اور رشتے دار نہیں ہیں؟ سب ہیں، مگر جب سے واپس آیا ان سے دور ہو گیا۔ وہ خود بھی اس کے خلاف ہے اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے کہ ان کا کوئی دوش نہیں ہے۔ گنگولی دوبارہ آپ کے پاس آتا رہتا ہے، وہ بھی گندے علم کرتا ہے، شیطان ہے پورا۔ ماما جی نے ایک اور مصیبت لا کھڑی کی ہے، مگر کسی کو کیا کہیں؟ میں سوچ میں ڈوب گیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا کہوں، مگر اس وقت بابا فضل کے کچھ الفاظ یاد آئے، جو ہے اسے خرچ کرو، کسی تفریق کے بغیر، کہ انسان یکساں ہے اور بے بس ہے۔ تب میں نے کہا، میں ایک بے وقت آدمی ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نہ درویش ہوں نہ عالم، مگر کوشش کرنا چاہتا ہوں، اگر کچھ نہ کر پاؤں تو مجھے ذمہ دار نہ سمجھے۔ بالکل نہیں میاں صاحب، کوشش ہی کی جا سکتی ہے۔ والا صاحب بولے۔ تب ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ سری رام جی، میں نے فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے میں اس کہانی سے میری دلچسپی بھی شامل تھی۔ جو کچھ میں نے سنا وہ انوکھا لگا تھا مجھے۔ کالے جادو کے 2 ماہروں کا ٹھن گئی تھی۔ بقول سری رام جی کے گنگولی بھی 2 ماہ سے وہاں مقیم ہے، مگر میں کیا کروں گا؟ کیا مجھے ان دونوں سے کس طرح نمٹنا ہوگا، زیادہ سوچنے کا موقع نہیں مل سکا۔ سری رام نے کہا۔ کیوں میاں صاحب؟ جی ہاں ٹھیک ہے، مگر مجھے رمضان کے ہوٹل پہنچا دے، وہاں سے ساتھ لے لیں، جو حکم۔ والا صاحب نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد بھائیوں کے ہوٹل پہنچ گیا۔ رمضان شبان کو بس اتنا بتایا تھا کہ میں جا رہا ہوں۔ دونوں منہ بسوڑنے لگے۔ بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ میرا جانا ضروری ہے۔ بہت کچھ کہا انہوں نے اور اس وقت تک کہتے رہے جب تک بھلا صاحب کی کار مجھے لینے نہ پہنچ گئی۔ چندوسی کے لیے ریل آدھے گھنٹے کے بعد مل جائے گی، ٹکٹ آ گئے ہیں، سری رام نے کہا، اور میں تیار ہو گیا۔ اسٹیشن پر بھلا صاحب نے کہا، مجھے یقین ہے کہ سری رام کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، مجھے خبریں ضرور بھیجتے رہنا، جو ہی مجھے فرصت ملی میں خود بھی آؤں گا۔ ریل آ گئی اور ہم دونوں فرسٹ کلاس کے ڈبے میں سوار ہو گئے۔ سری رام جی بڑے نیاز مند نظر آ رہے تھے، میرے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ ہماری عزت لٹ گئی ہے مہاراج، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کسی کا ہاتھ روکا جا سکتا ہے، زبان نہیں۔ اگر ہمارا کام ہو جائے تو ہم آپ کے چرن دھو دھو کر پیئیں گے۔ دیکھیں سری رام جی، اللہ کی کیا مرضی ہے۔ میاں جی، آپ کا کوئی نام تو ہوگا، کس نام سے پکاریں آپ کو؟ سری رام نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ جمال گڑھی میں رہ کر تو اپنا نام خود بھول گیا۔ کیوں مہاراج؟ وہاں کبھی کسی نے میرا نام نہیں پوچھا، سب میاں صاحب اور میاں جی کہتے رہے۔ میرا نام مسعود ہے، ہم آپ کو مسعود میاں کہیں۔ ویسے ایک بات ہے مہاراج، بہت چھوٹی عمر میں بھگوان نے آپ کو اتنا بڑا گیان دے دیا، آپ کی عمر کچھ بھی نہیں لگتی، اگر یہ داڑھی صاف کر دے تو لڑکے لگے۔ سری رام کے ان الفاظ پر پہلی بار مجھے اپنی اس حلیے کا خیال آیا، نہ جانے کیسی صورت ہو رہی ہے، غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ چہرے پر
ہاتھ پھیر کر دیکھا، دل میں خیال آیا کہ آئینہ تو دیکھوں، مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ شری رام نے پھر کہا، چندوسی میں ہم آپ کو سلامت علی کے گھر ٹھہرائیں گے، ہمارا بچپن کا یار ہے، ہر اچھے برے کا ساتھی، آپ کو بھی آسانی رہے گی، اس کا گھر ہمارے گھر کے سامنے ہے، ہاں یہ بہتر رہے گا۔